قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں تحقیقات دستگیریہ کتاب پر جو غلام دستگیر صاحب قصوری نے لکھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاند تھے، جماعت احمدیہ کے معاند تھے۔ وہ لکھتے ہیں براہین احمدیہ سے متعلق کہ کئی جگہ براہین احمدیہ میں اقرار کرتا ہے، یعنی کہ حضور کے متعلق کہ وہ مورد حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ پھر لکھا ہے، حضور کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں نبیوں کی صفتوں سے جو قرآن میں مذکور ہیں موصوف ہوں، اور آیات قرآنی جن میں رسولوں کے خاصے مستور ہیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں اور ان کا مورد ہوں۔ یعنی قصوری صاحب کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس حدیث یعنی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے مصداق نہیں تھے، اور وہ کہتا ہے کہ گویا کہ یہ آپ نے جھوٹ باندھا ہے۔ اس کے متعلق کچھ ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ قصوری صاحب نے جو اعتراض اٹھایا ہے کہ حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے مصداق نہیں ہو سکتے، اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں اس کا مورد ہوں یا مصداق ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اور نہ ہی اگلے فقرے میں جو ہے کہ نبیوں کی صفتوں سے موصوف ہوں، یہ بھی وہ ان صفتوں سے موصوف نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے تحقیقات دستگیریہ، اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوا ہے کہ یہ 1883 کی تصنیف ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو براہین احمدیہ کے 3 حصے لکھے وہ 1882 تک لکھے، اور چوتھا حصہ 1884 میں۔ تو 4 حصے جو روحانی خزائن کی پہلی جلد میں ہے یہ 1884 تک کی تصنیف ہے، اور اس میں جو الہامات ہیں کثرت کے ساتھ وہ زیادہ چوتھے حصے میں ہیں، تیسرے حصے میں بھی ہیں لیکن چوتھے حصے میں زیادہ ہے۔ اور قصوری صاحب نے اپنی اس کتاب میں بے شمار حضرت مسیح السلام کے الہامات درج کیے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا یہ قصوری صاحب کی تصنیف 1883 کی نہیں ہے، بعد یہ 1884 کی ہے یا اس کے بعد کی ہے، یا پھر بعد میں اس کو تحریف کی گئی ہے اس میں۔ تو ان دونوں میں سے ایک بات ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ کئی جگہ براہین میں اقرار کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ واضح جھوٹ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں یعنی پہلی جلد جو روحانی خزائن کی ہے اس میں اس حدیث کو اس طرح کئی بار ظاہر ہی نہیں کیا، تحریر نہیں فرمایا، تو اپنے اوپر کیسے لگایا؟ تو یہ بعد میں 1891 ازالہ حام میں یا پھر امامۃ البشریٰ 1893 میں اور بعد کی تصنیفات میں آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو براہین احمدیہ میں اس کا ذکر نہیں۔ ایک جو اس کے مفہوم کا ذکر ملتا ہے وہ چوتھے حصہ براہین احمدیہ حصہ چہارم یعنی روحانی خزائن جلد اول کے صفحہ 653 پر حاشیہ در حاشیہ میں ہے، اس میں بھی آپ نے ہزارہا اولیاء کا ذکر کر کے یہ درج کیا ہے کہ ان پر یہ چسپاں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس امت میں آج تک ہزارہا اولیاء اللہ صاحب کمال گزرے ہیں جن کی خوارق اور کرامات بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ثابت اور متحقق ہو چکی ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح یہ ہمارے امت کے ہزارہا اولیاء ہیں، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کا نتیجہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جو کتابوں میں ذکر فرمایا ہے وہ جیسا میں نے عرض کی کہ
1891 سے ہمیں ذکر ملتا ہے ازال و حام اور اس کے بعد کی کتابوں میں. تو یہ امامۃ البشریٰ میں بھی آپ نے فرمایا کہ حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل والمراد من العلماء المحدثون الذین یؤتون العلم من لدن ربہم ویکونون من المکلمین، کہ اس سے مراد وہ محدث علماء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے علم عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں. پھر تحفہ گولرویہ میں ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہرگز عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ جس امت کے ربانی علماء کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کی طرح ہیں، اخیر پر ان کی یہ ذلت ظاہر کرے کہ دجال جو خدائے عظیم القدرت کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں، اس کے فتنہ کے فرو کرنے کے لیے ان میں مادہ لیاقت نہ پایا جائے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دجال سے مغلوب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے امت کے علماء میں، ربانی علماء اولیاء اللہ میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ دجالی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا صوفیوں نے اس حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کو صحیح مانا ہے، اور فی الحقیقت یہ صحیح ہے، اور یہودیوں پر اسی سے مار پڑتی ہے. یہ اصل بات ہے. یہ حدیث اتنی اہم حدیث ہے کہ یہود کے لیے یہ ایک تازیانہ ہے کہ اس امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح مقام رکھتے ہیں. تو یہ امت کا ایک بلند مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کا مقام چھوٹا ہو جاتا ہے. اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طاقتور قوت قدسیہ ہے جس کی تاثیر سے یہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ربانی علماء اولیاء اللہ، جو خدا تعالیٰ سے توحید اور تفرید کا تعلق رکھتے ہیں. تو وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. پھر حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اس امت میں بڑی بڑی استعدادیں رکھی ہیں، یہاں تک کہ علماء امتی کا انبیاء بنے اسرائیل بھی حدیث میں آیا ہے. اگرچہ محدثین کو اس پر جرا ہو، مگر ہمارا نور قلب اس حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے، اور ہم بغیر چون و چرا کے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور کسی بزرگ نے بذریعہ کشف بھی اس حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اگر کچھ کیا ہے تو تصدیق ہی کی ہے. اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ میری امت کے علماء ظاہری بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، یعنی وہ ربانی علماء جن سے خدا تعالیٰ ایک پاک تعلق رکھتا ہے، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. پھر آپ نے فرمایا میں حیران ہوں کہ میرا معاملہ تو بالکل صاف تھا. 3 باتیں تھیں. ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح موسیٰ بھی تسلیم کر لیا، اور امت کے مثل ہو جانے کا بھی اقرار کر لیا، اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل بھی تسلیم کر لیا. ان ساری باتوں کو تو مسیح کے طور پر مانا، لیکن مسیح کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہی آئے گا، یعنی بنی اسرائیل والا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں یہ تو ایسی مثال ہے جیسے 2 بھائی ہیں، جب ان میں کوئی تقسیم ہو تو ہر ایک قسم کی چیزیں انہیں دی جاتی ہیں، یعنی برابر تقسیم کیا جاتا ہے. جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہودیوں کے مسیح مانتے ہیں، تو اس میں کیوں موت پڑتی ہے کہ ایک مسیح بھی تسلیم کرے؟ یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، یہاں نہیں مانتے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا مصداق ہوں. تو لیکن جو قصوری صاحب کہتے ہیں کہ بار بار براہین میں یہ بیان فرمایا ہے، وہ بات درست نہیں، انہوں نے تکذیب کی ہے اور جھوٹ بولا ہے. حضرت مسیح نے بار بار ذکر فرمایا اگلی کتابوں میں، براہین احمدیہ میں نہیں ہے. تو یہ لیکن جہاں تک مصداق کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس امت میں اس بلند مقام پر ہیں جو مسیح اور مہدی کا مقام ہے. آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح اور مہدی کا لقب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اور نبی بنایا ہے. تو صرف علماء والی بات نہیں، بلکہ آپ تو نبیوں سے بھی بالا ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسیح کے طور پر آپ کو نام بھی ابن مریم دیا گیا.
اس کے نام پر آئے ہیں، اس کا مسیل ہو کر آئے ہیں، تو آپ کا تو مقام ہی بہت بلند ہے۔ قصوری صاحب ادھر رو رہے ہیں کہ علماء میں شامل ہیں، حضرت مسیح السلام تو بہت بلند ہے، لیکن وہ بعد کے مقامات ہیں جو آپ کو عطا ہوئے۔ براہین احمدیہ میں تو ابھی شروعات تھیں، اللہ تعالی ہم کلام ہوا اور وہ ساری چیزیں آپ کو دیں، مگر جب منصب عطا فرمایا تو وہ بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن جو منصب ہے وہ جا کے پوچھیں حضرت امام عبدالرزاق کاشانی رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ کہتے ہیں المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنہ فی احکام شریعت تابع لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مہدی جو اس امت میں آخری زمانے میں آئے گا وہ احکام شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے۔ وفی العلوم والمعارف والحقیقت یکون جمیع الانبیاء والاولیاء تابعین لہم کلہم، علوم معارف اور حقائق میں تمام اولیاء تمام انبیاء اس کے تابع ہیں۔ آگے جا کے پھر وجہ بیان فرماتے ہیں لأن باطنہ باطن محمد، اس کا مقام تو بنی اسرائیل کے نبیوں سے بھی بلند بیان فرما رہے ہیں۔ اور وہ جو شیعہ کے حضرت ملا باقر مجلسی بہار الانوار میں فرماتے ہیں، اسی طرح ان کی کتاب الصراط السوی میں اس کا اردو ترجمے میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، کہ وہ کہتے ہیں جب مہدی آئے گا تو پکارے گا یا معاشر الخلائق من اراد ان ینظر الی ابراہیم و اسماعیل فہان ذا ابراہیم و اسماعیل، اے لوگو جو ابراہیم اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے آؤ دیکھو وہ میں ہوں، من ارادہ موسیٰ و یوشع بن نون فہان ذا موسیٰ و یوشع، وہ موسیٰ اور یوشع میں ہوں، ومن ارادہ ان ینظر الی عیسیٰ ابن مریم و شمون فہان ذا عیسیٰ و شمون، ومن ارادہ ان ینظر الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین فہان ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین۔ یہ مقام ہے۔ اور اسی کتاب میں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں یاتی بے ذخیرات الانبیاء، وہ نبیوں کے ایک ذخیرہ کے ساتھ آئے گا۔ تو قصوری صاحب ادھر رو رہے ہیں کہ بھی وہ علماء والی حدیث آپ نے اوپر چسپاں کر لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور نبی اور رسول ہیں، مسیل مسیح ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانی ہے۔ سورہ جمعہ میں اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وآخرین منہم، آخری کی امت میں بھی یہی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمائیں گے۔ تو یہ کہنا کہ ان کا وہ مقام ہی علماء والا ہے، وہ تو بہت بلند مقام ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل ہیں، الا ان یکون نبی، مگر ایک نبی ہوگا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام تو بہت بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے نواب صدیق حسن خان اہل حدیث کے، انہوں نے جو کتاب حجج الکرامہ لکھی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ حتی تسمع للناس بخیر من ابی بکر و عمر، ابو بکر اور حضرت عمر سے بہتر لوگوں میں تم اس کے بارے میں سنو گے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں قال یکون فی ہذہ الامۃ خلیفۃ خیر من ابی بکر و عمر، اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بہتر ہوگا، بلند مقام والا ہوگا۔ وکیلہ خیر منہما، بلکہ وہ دونوں سے بہتر ہوگا۔ قال قد قادہ یفضل علی بعض الانبیاء، حتیٰ کہ بعض انبیاء سے بھی وہ فضیلت رکھتا ہوگا۔ تو کہاں یہ ان کا مقام، اور کہاں یہ ابھی رو رہے ہیں کہ علماء امتی والی حدیث جو اپنے اوپر چسپاں کر لی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں امت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ علماء اس طرح ہو جائیں۔ ہاں جاہل علماء ہو سکتے ہیں، علم قبض ہو سکتا ہے، علم ختم ہو سکتا ہے، فتنے پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری کتاب الفتن میں جا کے دیکھیں، کتاب العلم میں ہے، یہ کئی احادیث ہیں جس میں لکھا ہے کہ ان کے علماء میں سے علم اٹھ جائے گا اور وہ جاہل ہوں گے، لوگ جائیں گے تو ان کو جہالت نظر آئے گی۔ ذلوا و ذلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور پھر یقل العلم، علم کم ہو جائے گا۔ یظہر الجہل و یظہر الزنا و تکثر النساء،
تو یہ کئی خرابیاں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مقدر میں ٹھیک ہے، مگر ایسے علماء نہیں ہو سکتے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں، اور اس سے تو بڑھنا مقدر ہی نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں، اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بھی بلند ہے. اور آپ صرف علماء بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑھ کر ہیں. اور جیسا کہ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بعض بزرگوں کے حوالے پڑھے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عزر رسول، وہ جو انہوں نے فرمایا یاتی بے ذخیرۃ الانبیاء، قرآن کریم فرماتا ہے عزر رسول کے تحت تمام رسول اس میں جمع کر کے لائے جائیں گے. تو ہر قوم جو ہے، ہر نبی کی قوم کا کہ نظیریں یہاں ظاہر ہوں گی. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی صداقت کو ثابت کیا، دنیا کے کناروں تک آپ کا پیغام پہنچا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تبلیغ ہے، اور خدا تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ ہے، اور خدا تعالیٰ کی توحید نافذ ہو رہی ہے دنیا کے کناروں تک. اور یہ اس پاک مسیح اور مادی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ یہ کام کروا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق. اس کی تکذیب یہ لوگ کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوا، ان کی تحریکیں کہاں گئی، اور خدا تعالیٰ کا یہ پاک مسیح جو ایک بلند مرتبے پر فائز ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کس طرح ہر روز تائیدیں فرماتا ہے. اس قدر نصرت کہاں ہوتی ہے ایک کذاب کی، یہ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اندازوں سے بہت بڑھ کر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک